وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا فرمایا. من آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نشانیوں سے ہے کہ میں نے تمہیں مرد اور عورت بنایا، آپس میں الفت اور محبت کو قائم فرمایا. یہ اللہ کا نظام ہے انسانیت کی بقا کے لیے. تو الناس بنی آدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی نوع انسان مرد اور عورت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، خوبصورتی کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقام اس سے ملے گا جو اپنی زندگی کو درست کر کے آئے گا. آج کی دنیا مادے کی دنیا ہے. ساری دنیا کے انسان مرد اور عورت دنیا کی زیب و زینت اور مال و دولت پر لڑ رہے ہیں، تو اسی کو بنا لیا ہے عزت کا معیار، بڑائی کا معیار. یہ دنیا اتنی مختصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا کی زندگی 3 دن ہے. یوم امس مضی ما بیدک منہ الشیء، ایک دن گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا. جمعرات چلی گئی، قیامت تک واپس نہیں آتی. یوم غد فلا تدری اتدرکہ ام لا، ایک کل ہے ہفتہ، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تمہیں کچھ پتہ نہیں، دیکھو گے کہ نہیں. یوم انت فیہ فاغتنمہ، یہ زندگی ایک دن ہے جو آج گزر رہا ہے، بس یہ زندگی ہے. اب میرے بھائیو، اس زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. اچھا، اور جو زندگی موت کے بعد ہے اس کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں. اس کی ابتدا کی یوم انسان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال سے ابتدا ہے، پھر اس کی انتہا کوئی نہیں. اور یہ اس زندگی کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. پھر اپنی قیمت کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی ہے. اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ان اللہ خیر العبد بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا تو اس نے آخرت کو چن لیا. ایک تو یہ زندگی تھوڑی ہے، پھر بے قیمت اور بے حیثیت ہے. لا تعدل عند اللہ جناح بعوض، اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. جو دنیا کا طالب بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے رائت عبد الدینار، ہلاک ہو جائے کون؟ سونے کا چاہنے والا. ساری عورتیں ہلاک ہو گئیں، کون؟ جو سونے کے پیچھے دوڑنے والی. رائت عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے کون؟ پیسے کا چاہنے والا. سارے مرد ہلاک ہو گئے. رائت عبد القطیفہ، عبد الخمیسہ، اور زیب و زینت کا چاہنے والا ہلاک ہو جائے. کتنی زبردست بات ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا. رائت عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، ہلاک ہو جائے سونے کا چاہنے والا، پیسے کا چاہنے والا، زیب و زینت کا چاہنے والا. ان اوتی رضیہ،
إن لم يعطى سخط، اس سے ملتا رہے تو خوش رہتا ہے، نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے. فائسا ون تکت وإذا شیک فلم تخش، وہ منہ کے بل گرے، ہلاک ہو جائے، کانٹا لگے تو اس کا کانٹا نہ نکالے. ایسے غصے میں آپ نے بات فرمائی. اور اللہ تعالیٰ بھی بڑے غصے میں ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ کبھی نہیں کرتے. لیکن اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، موت کے بعد ان کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے محترم بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے سے ہر ایک نے جانا ہے اور اکیلے جانا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے آؤ گے. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے اکیلے پیدا ہوگے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، مال دولت بھی بچے پیچھے چھوڑ دیے. وہ دن اللہ کی بارگاہ میں مقرر ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ مقرر دن ہے اور بڑا ہیبت ناک دن ہے. یوم تشقق السماء بالغمام، آسمان پھٹ جائیں گے. ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے اتریں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، آج بادشاہ کی، اللہ بادشاہ کی حکومت کھل کے سامنے آئے. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، آج کا دن نافرمانوں سے بڑا تنگ ہو. دور ہے نہیں، انہم یرونہ بعیدا، تم کہتے ہو دور ہے. ونراہ قریبا، ہم کہتے ہیں قریب ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، تم کہتے ہو بھی دور ہے دور ہے، اور ہم تمہیں بتلا رہے ہیں. ونراہ قریبا، وہ قریب آ چکا ہے. یوم تکون السماء کالمہل، آسمان پھٹے گا، کلچک بن جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، سارے بادل روئی کی طرح اڑ جائیں. لا يسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھاگ جائے گا، بھائی سے بھاگے. وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگ جائے گا. وصاحبتہ واخیہ، یوم یفر المرء، بھاگے آدمی بھائی سے، بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، ماں سے، باپ سے. کیا بات ہے؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی مصیبت میں پریشان. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن اللہ تعالیٰ زمین کو توڑ دے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا. سارے بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، قبروں سے نکلیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سراحا کأنهم الى نصب یوقدون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. قبروں سے نکلیں گے پریشان اور دوڑیں گے میدان حشر کی طرف. وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، آنکھیں پھٹ جائیں. تشخص فيه الأبصار، آنکھیں پھٹ جائیں. تتقلب فيه القلوب والأبصار، دل اچھل اچھل کے باہر آئے گا اور آنکھیں پھٹ جائیں. ہیبت طاری ہوگی. جس اولاد کی خاطر نافرمانی، وہ اولاد میں دشمن، جس جسم کو آرام پہنچانے کے لیے، سجانے کے لیے نافرمانیاں کی، یہ جسم دشمن بن جائے. جسم بولے گا، کرے تمہیں کیا ہوا، تم کیوں بولتے ہو؟ انطق اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کیا کریں، ہمیں اللہ بلوا رہا. حیرت کا عالم ہے. ایسا غصہ اللہ کبھی نہیں ہوگا جیسا اس دن غصے میں ہوگا. اور سارے انسانوں کو اللہ گھیر کے کھڑا کر دے. اگر جہنم آئے گی چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، چنگارتی ہوئی. 70,000 لگامیں، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہیں. 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو گسیٹ کے لائے. اگر آ کے چیخ مارے گی، سب کے کلیجے باہر نکل آئیں. ایسا لگے گا کہ سینے پھٹ جائیں. تو دوسری چیخ مارے گی تو بڑے بڑے فرشتے رسول زمین پر گر جائیں اور سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی. اللہ جنت کو لائے گا تو پھول سراج کو بچھائے گا. پھر خود اللہ آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش اترے گا اور عرش کے 8 فرشتے
جن کی کڑکدار آواز ہوگی، اور وہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا يموت یمیت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس ملک یمیت الخلائق ولا يموت. یہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی. جب اللہ کا عرش سر پہ آئے گا تو ساری انسانیت بے ہوش ہو کے گر جائے گی. 40 برس تک بے ہوش پڑے ہیں سارے نبی، سارے ولی، سارے مسلمان، سارے کافر بے ہوش. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش آئے، سب سے پہلے، اور اس کے بعد باقی انسانیت بے ہوش آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی یا عبادی انی انصبت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا اسمع اقوالکم وارا افعالکم فالیوم انصتوا لی. اے میرے بندو، میں تمہیں جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں خاموش رہا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی، آج تم میری سنو. هذه اعمالکم وصحبکم، یہ تمہارے نام اعمال ہیں، تقرأ علیکم، جو تمہارے سامنے پڑھے جائیں گے عن قریب. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اس میں نیکی ہے تو میرا شکر ادا کرو. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور اگر برائی ہے تو اپنے آپ کو روو، پیٹو اپنے آپ کو. اب تمہارے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ ترازو کے سامنے ہر مرد ہر عورت کو کھڑا کرے گا، ہر کالا گورا، ہر عرب عجم، ہر سید قریشی پٹھان راجدوت اللہ کے ترازو کے سامنے آئے. اور اللہ براہ راست پوچھے گا یا ابن آدم، ہے آدم کی اولاد، بتاؤ آتیتک حولتک انعمت علیک ماذا صنعت فیہا، رزق دیا، عقل دی، مال دیا، کیا کر کے آئے؟ تو اس کی اچھائیوں کو لایا جائے گا، برائیوں کو لایا جائے گا، تولا جائے گا. اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، برائیاں بڑھ گئیں تو فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کے بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، ان کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ہلاک ہو گئے، اب کبھی کامیاب نہیں ہوں. ہم دنیا کی مصیبتوں کو مصیبت سمجھتے ہیں. بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی، دوائی نہیں مل رہی، کپڑے نہیں آ رہے، گرمی سردی کے کپڑے نہیں بن رہے، شادی کا زیور نہیں بن رہا، یہ ہمارے مسائل بنے ہوئے، ان کو ہم مسائل سمجھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مسئلہ انسان کا موت ہے. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ موت ہے، روٹی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کا طرز یہ تھا مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کھانے کو ہے، کہتے ہے تو کھا لیتے. پوچھتے کھانے کو ہے، کہتے کوئی نہیں تو روزہ رکھ لیتے. کہتے میاں حال تو رحمونا، کھلاؤ گے کچھ؟ کہتے یا رسول اللہ ما فی البیت شیء، آج تو گھر میں کچھ نہیں. کیا فرماتے انی لصائم، پھر میرا آج روزہ ہے. مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. اور یہاں ناشتہ ہی مسئلہ بنا، خواہشات کو ضروریات بنایا. خواہش زیور ضرورت بن چکا ہے، ہر شادی پہ نیا جوڑا ضرورت بن چکا ہے. اور شادی کے لیے دلہن کا جوڑا 10,000 50,000 اپنے اپنے وسعت کے مطابق ضرورت بن چکا. اور یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاں 2 مہینے گزر جاتے ہیں چولہا نہیں جلتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھوک سے مجبور ہو کر آئیں، مجبور ہو کر دروازے پہ دستک دی. آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے. ہم نے احمد کو فرمایا دروازہ کھولو. حضرت ہم نے احمد نے دروازہ کھولا، کہنے لگے بیٹی پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی، آج کیسے آئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ هذه الملائکہ، یہ جو فرشتے ہیں جہاں وہاں تسبیح و تحلیل، یہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. فمالنا، ہم کس چیز سے پیٹ بھریں؟ میں اور علی اور سارے بچے اتنے دن سے بھوکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا بیٹی تو غم کرتی ہے. والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، آج 1 مہینہ گزر چکا ہے آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلا. 11 بیویاں ہیں اور ایک کے گھر میں بھی
30 दिन गुजर चुके हैं, चूल्हा नहीं जला, रोटी मसला ही कोई नहीं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो शुक्र कर, कपड़े का मसला ही कोई नहीं। एक औरत आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, मुझे कपड़े दीजिए, तो मेरे पास होंगे तो इंशाअल्लाह दे दूंगा, अभी नहीं है, मैं कुछ जरूरत रखा गया तो मेरी फलां जरूरत है पूरी कर दीजिए। आपने फरमाया भाई अभी नहीं, बाद में। यानी कि मुझे बड़ा उत्साह आया कि अल्लाह के नबी होकर नहीं देते। इतने में मैं अपने दामाद के पास चली गई, शुराबील इब्न हसन इनके दामाद, वहां देखा तो वे बिल्कुल छोटी सी लुंगी में बैठे हुए। तो मैंने कहा तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है, मस्जिद में क्यों नहीं गया नमाज पढ़ने? कहने लगे और क्या करूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया था कि मेरे पास पहनने को कोई कपड़ा कोई नहीं है, कोई जोड़ा मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। मेरे पास भी कोई जोड़ा नहीं था, सिर्फ एक जोड़ा, तो वो मैंने उतार के हुजूर को भेज दिया है। नमाज पढ़ानी थी, जोड़ा कोई नहीं था नमाज पहन कर नमाज पढ़ाने के लिए। और जिनसे मांगा है उनका यह हाल है कि उनके पास भी एक ही है, उन्होंने अपना उतार के भेज दिया। ये जिंदगी की आज की जो तरतीब है, ये उनके सामने तरतीब ही नहीं थी, उनके सामने आफत पूरी हैबत के साथ खुली हुई थी। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में इस्लाम फैला, आधी से ज्यादा दुनिया फतह हुई, और इनके इस्लाम लाने पर आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई, और इनके लिए आपने दुआ की कि अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा उमर बिन खत्ताब के जरिए से। और खिलाफत फैल गई तो आपस में सहाबा ने मशवरा किया, जब हजरत उमर बूढ़े हो गए, इनको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, नौकर रखने चाहिए, कुछ ठाट बाट से रहना चाहिए, थोड़ी बहुत तब्दीली लाएं। अब 60 बरस के हो गए, नरमी करें अपने ऊपर। अरे कौन बात करे, कौन मनाए? आयशा हफ्सा से कहो, दोनों हुजूर की बीवियां हैं, वो बात कर सकती हैं, और कोई नहीं बात करेगा। और शरीक करवाने लगे, मेरा ये ख्याल है कि वो मानेंगे नहीं, बाकी बात करके देख लो। खैर दोनों आई, आके बैठी, आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने सलाम किया, जवाब दिया था कैसे आए? तो आयशा ने तमहीद बांधी कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, न दुनिया उनके जमाने में आई, न आपने दुनिया का इरादा किया, आप दुनिया से खाली हाथ चले गए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, न दुनिया उनके जमाने में आई, न उन्होंने दुनिया का इरादा किया, वो भी फख्र फाके में अल्लाह के पास चले गए। लेकिन अल्लाह ने आपके जमाने में मुल्क फतह करवा दिए, शहर फतह हुए, खजाने आकर मदीना में जमा हुए। अब आप आप अपने ऊपर थोड़ी नरमी करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, नौकर रखें। तो हज़रत उमर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो। ये बात तुम्हें किसने पढ़ाई है? तो पहले आप जवाब तो दें, तो मुझे उनके नाम बताओ, मैं मार मार के उनके चेहरे काले करूं। फिर रोने लगे। हज़रत हफ्सा से कहा अपनी बेटी से, तो बेटी तू तो नबी के घर वाली है, और साहिबुल बैत अदरा बिमा फीह है, और घर वाले को पता होता है कि घर में क्या है। तो तू बता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कभी दिन में 2 वक्त पेट भर के खाना खाया? सुबह खाया तो शाम नहीं खाया, शाम को खाया तो सुबह नहीं खाया, कुछ याद है? तेरे घर में नबी का सबसे बेहतरीन खाना क्या था? उनका जी जौ की रोटी होती थी, उस पर हम थोड़ा सा तेल डाल देते तो आप बड़े खुश होकर उसे खाते थे। तो तुझे याद है एक दिन तूने छोटे से मेज पर रोटी रख के दी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, और आपने मेज से उठाकर जमीन पे बैठ कर खाना खाया। फिर आपने फरमाया तेरे घर में नबी का बिस्तर क्या था? एक पुरानी चादर थी जिसे तू रात को दोहरा कर देती थी, दिन में उसे बिछा देती थी। एक रात तूने चौरा कर दिया, लियकून औतार रसूलिल्लाह, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम हो जाए। तो जब आप सुबह उठे थे तो आपने फरमाया था, हफ्सा मेरे बिस्तर के साथ क्या किया? इसको नरमा क्यों दिया? मैं तो रात को अल्लाह से उठकर बातें करता हूँ, इस बिस्तर की नरमी ने मुझे खड़ा होने से रोक दिया, इस बिस्तर को वैसे ही करते जैसे था। तो यह खूब खबर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही जोड़ा होता था जिसे वो खुद धोया करते थे। हत्ता कि ऐसा मौका आ जाता था कि कपड़े खुश्क हो रहे हैं, नमाज का वक्त आ जाता है, और हजरत बिलाल आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो चुका है,
تو آپ فرمایا کرتے تھے بلال میرے کو کپڑے خشک نہیں، میں نماز کیسے پڑھاؤں؟ نماز میں دیر ہو جاتی تھی کہ حضور کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا پہن کر نماز پڑھانے کو، اسی کو خشک ہونے کا انتظار کر کے پڑھاتے تھے۔ اور تجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک انصاری عورت نے 2 چادریں ہدیے میں بھیجی تھی، ایک پہلے بھیج دی، دوسری میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت آیا کہ آپ کے پاس دوسری چادر دوسرا بوسا نہیں تھا نماز پڑھانے کے لیے، اسی چادر کو گردن میں گانٹھ لگا کر آپ نے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ پھر رونے لگے اور کہا کہ اے عائشہ اے حفصہ، میری اور میرے 2 ساتھیوں کی مثال ان 3 مسافروں کی ہے جو ایک منزل کو چلے، پہلا چلا اور منزل پر پہنچا، دوسرا چلا اور منزل پر پہنچا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کے راستے پر چلے گا تو منزل تک پہنچے گا اور ان کے راستے سے پھسل گیا تو ان سے دور ہو جائے گا۔ مجھے میرے اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو اسی مشقت کی گھاٹیوں سے گزارتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ دے دے۔ تو حرام کا یہ مزاج تھا، یہ چیزیں کوئی نہیں ہے بھائی، آخرت اصل ہے۔ اور جب خنجر لگا کہاں نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا، لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ان کے زمانے میں مسلمان ہوئے، یہ سب ان کے کھاتے میں، اور نماز کی حالت میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا جو شہادت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور سمر مانگا کرتے تھے اے اللہ شہادت بھی دے اور مدینے کی بھی دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں آپ کیسی دعا کرتے ہیں، مدینے میں کیسے شہادت ہوگی آپ کی؟ کہ جو رب مجھے مکے سے مدینے لایا وہ رب مجھے مدینے میں شہادت دے سکتا ہے۔ کافر کے ہاتھ میں خنجر لگا، جب دیکھا بچنے کی امید نہیں تو بیٹے کو بلایا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین نے کہنا عمر کہنا، اپنا امیر نہیں عمر، اور اجازت دینے تو مجھے آ کے بتاؤ، اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ نے عمر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی رو رہی تھی، تو میں نے آ کر پوچھا کہ میرا باپ عمر یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ باپ اور خامد کے ساتھ میری بھی جگہ ہو جائے گی، لیکن عمر کو میرے اوپر ترجیح ہے، وہ ان کے لیے اجازت ہے۔ انہوں نے واپس آ کے خوشخبری سنائی تو فرمایا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑھ کے اٹھا کے لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا، اجازت ملے تو دفن کرنا ورنہ پھر مجھے واپس لے جانا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا تاکہ میرے سر کو زمین پر رکھو، انہوں نے زمین پہ ڈال دیا تو اپنے گال کو مٹی میں ملنا شروع کیا، مٹی میں اپنے منہ کو رگڑنا شروع کیا اور کیا کہہ رہے ہیں ویل اللہ یا عمر علم یا فر اللہ کا رب کو، اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے؟ اور جن کو جنت کی سبوں دفعہ بشارت نہیں چکی ہے، یہی بول بولتے بولتے انتقال ہوا۔ حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کو اٹھا کر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے عمر نے آگے بڑھ کے دستک دی کہ امیان میرا باپ دروازے پر حاضر ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے سے نکل گئیں، صحابہ اندر داخل ہوئے، قبر کھو دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سری کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے۔ مجھے یقین تھا کہ عمر اسی جگہ دفن ہوگا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ حضور سے سنا میں اور میرے وزیر ابو بکر اور عمر، میں اور میرے ساتھی ابو بکر اور عمر، میں اور میرے مشیر ابو بکر اور عمر، اور ہم میں اور ابو بکر اور عمر قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے کہ ابو بکر میرے دائیں ہاتھ ہوگا اور عمر میرے بائیں ہاتھ ہوگا، اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دے کر قیامت کے دن اٹھیں۔ جن چیزوں کو ہم نے مسئلہ بنایا ہوا، مسائل بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہو گئی اور ان کے گرمی سردی کے کپڑے ہوں اور ہماری شادیوں پر نئے نئے جوڑے زیور کپڑے ہوں، یہ وہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں تو آخرت آخرت آخرت، جنت جہنم، کامیابی ناکامی، ان چیزوں نے دل و دماغ پر قبضہ جمایا ہوا۔ لہذا دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ان کے سامنے مصیبت نہیں، اور بڑی سے بڑی نعمت کو دیکھ کر وہ چکر نہیں کھاتے تھے۔ تو میرے بھائیو وہ آخرت کا دن جس دن فرشتہ اعلان کرے گا فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ناکام ہو گیا، یہ اعلان اس کو ہمیش ہمیش کی جہنم کا وارث بنا دے، جہاں سرابیلہم من قطران،
آگ تارکول کا لباس لا کر پہنا دیا، وَغَشَا وُجُوهُهُمُ النَّارُ، سر پہ آگ کی ٹوپی چڑھا دی. کہتے جا رہے ہیں عمیاً وبکمن مصمّا، اندھے ہو کر، گونگے ہو کر، بہرے ہو کر، گونگے اندھے بہرے ہو کر جہنم کی طرف ان کو فرشتے گھسیٹ کر چلیں گے. نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. یہ پیاس سے زبان نکلی ہوگی. راجہ کا رائے فرشتوں نے ڈانٹا، الم یاتکم رسل منکم، تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. جہنم کھلی اور اس کے دروازے کھلے، کمرے بنے ہوئے، نارن احاط بہم سرادقها، آگ کی یہ جو کنات لگی ایسے وہاں آگ کی کناتوں کے کمرے، آگ کے کمرے، پھر اس میں بستر ہیں، لہم من جہنم مہاد، آگ کے بستر، من فوقہم غواش، اس کے اوپر آگ کی چادریں، اور اس کے من فوقہم لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر آگ کے پردے، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے آگ کے پردے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں اس مصیبت سے ڈرو. کن مصیبتوں سے ڈر رہے تم؟ بیمار نہ ہو جائیں، پیسے نہ گھٹ جائیں، نوکری نہ چلی جائے، یہ بھی کوئی مصیبتیں ہیں، اس مصیبت سے ڈرو. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے. یا عباد فاتقون، اے لوگوں ڈر جاؤ. یہ ناکام لوگ ہیں. کھانے کو ملا، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار. پانی ملا، اسقا من عین ثانیہ، پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی. یسقا من ماء صدید، پیپ کا پانی. یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، نہ پیس سکے گا، نہ نکال سکے، نہ اگل سکے، نہ نگل سکے. ناکام لوگ ہیں، ہمیشہ کے لیے برباد ہوتے. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں میرے بھائیوں، 4 دن کے عیش و آرام کی خاطر ہمیش کی آخرت کو برباد کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ڈرایا کہ اپنی آخرت کو سمجھو. اور ایک ناکامیاب لوگ ہیں جن کے بارے میں جن کی نیکیاں بڑھ گئیں اور ان کی اچھائیاں بڑھ گئیں، فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ثقلت موازینہ وقید سعادۃ لا یشقی بعدہا ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا، اس کی فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہیں ہوگا. یہ اعلان ان کے اندر اور تبدیلی لائے گا. اس اعلان نے تو آپ کی چادر پہنا دی. یہ احسن جنت کے جوڑے اتروائے، 100 جوڑے وہیں اتریں گے اور اس کو پہنائے جائیں گے. اس کا قد 60 ہاتھ اونچا ہو جائے گا. آدم علیہ السلام کے قد پہ 60 ہاتھ اونچا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، ایوب علیہ السلام کا دل، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، انا وجدناہ صابرا، صابر دل. داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، 6 نبیوں کی قصوں کے ساتھ. ينقلب الى اہلہ مسرورا، اس کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا جس کا چھوٹے سے چھوٹا موتی بھی مشرق اور مغرب کو چمکا دے گا. اور یہ مجمع چلے گا جنت کی طرف، سواریوں پر سوار. اہل ایمان اس امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت کے دروازے پر ایمان والی عورتیں مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں گی. ان مردوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں گی. مرد بعد میں جائیں گے، عورتیں پہلے چلی جائیں گی. ان کو کہا جائے گا جنت میں جا کے لباس پہنو، زیور پہنو، اپنے آپ کو سجاؤ سنوارو اور اپنے خامدوں کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرو. وہیں اللہ پہلے داخل فرما دے گا. مرد بعد میں جائیں گے، عورتیں پہلے جائیں گے. اور جنت کے دروازے پہ 2 چشمے ہیں. ایک سے اللہ کہے گا پانی پیو، پانی پیئیں گے پیٹ کا پکانا ختم، سینے کا گوشت ختم، اندر سے بھی پاک باہر سے بھی پاک. دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے پہ نعمتیں آ جائیں گی، چہرے پہ تر و تازگی آ جائے گی. اب کبھی بھی ان کے چہروں پہ مرگنی نہیں آئے گی، مرجائیں گے نہیں، چھریاں نہیں پڑیں گی. تر و تازہ ناعمۃ لصاحبھا راضیہ، تر و تازہ مبصرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن کھلے ہوئے چمکدار چہرے. ناظرہ الی ربھا ناظرہ، تر و تازہ ہو جائیں گے یہ سب چہرے، کھل کر خوش مسکراتے ہوئے روشن چہرے. اللہ جل جلالہ ان کو اپنے حسن میں سے حسن عطا فرمائے گا اور اس دروازوں کو پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھلوائیں گے. آپ دروازے پہ دستک دیں گے, جنت کا دروگا اٹھے گا. کون ہے؟ آپ کہیں گے میں ہوں اللہ کا رسول. وہ کہے گا مجھے حکم تھا آپ کے لیے کھولوں, آپ سے پہلے نہ کھولوں. امرت الا افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک. یا رسول اللہ, آپ کے رب کا امر تھا, آپ کے لیے کھولا جائے گا دروازہ, آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھلے گا. آپ آئیں گے اونٹنی پر سوار, اور آپ کی اونٹنی کی نکیل حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی, اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں. یہ کامیاب لوگ ہیں. بادشاہ ہو, وزیر ہو, صدر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, مرد ہو, عورت ہو, یہ کامیاب لوگ. اور اس کامیابی کا جو دار و مدار ہے یہ اللہ پاک نے ایمان اور عمل پہ رکھا ہے. ملک مال سونے چاندی پر نہیں رکھا, اس کی حیثیت دنیا کی عزت پر نہیں. آپ نے فرمایا ماں تکلم فی المہد الا ثلاث, ماں کی گود میں 3 بچے بولے ہیں. ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام, شاہد جریج اور ایک بچہ. ماں کا دودھ پیا, اتنے میں ایک آدمی گزرا, گھوڑے پہ سوار, لباس ریشمی, بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے فاخرانہ لباس کے ساتھ. تو وہ ماں کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے. تو بچہ دودھ پیتے پیتے اس نے دودھ چھوڑا اور اس آدمی کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. تو وہ ماں حیران ہو کے کہنے لگی کیا بولتا ہے. اگر وہ چپ ہو گیا, پھر دودھ پینے لگ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک باندھی گزری, ایک عورت کالے رنگ کی, اور اس کو لوگ مار رہے, بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے, اور اس غیر انسانی تھی, شریف تھی, تو نے چوری کی ہے, تو نے زنا کیا ہے, اور وہ مسکراتی جا رہی. تو وہ ماں نے اس عورت کو دیکھا تو کہا اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور اس کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا. تو وہ ماں کہنے لگی تو عجیب ہے, تیرے لیے عزت مانگی تو نے ٹھکرا دی, اور تو اس ذلت کو شکار کرتا ہے. تو اللہ نے بچے کو زبان دی, انہوں نے کہا ماں وہ جو پہلا گزرا ہے اس کے ظاہر کو نہ دیکھ, وہ اللہ کا نافرمان ہے, اس کے لیے عنقریب جہنم ہے. اور یہ جس عورت کو دیکھ رہی ہے تو جس کے اوپر ذلت ہے, یہ اللہ کی ولیہ ہے, اللہ کی محبت کی ماری ہوئی ہے, اس کو موت کے بعد جنت ہے, اس پر بہتان بنا ہوا ہے. ظاہر سے دھوکہ نہ کھائے میرے بھائیوں. بڑی گاڑیاں, بڑے بنگلے, ان کے اندر ہو سکتا ہے ایسے لوگ رہتے ہوں جو جہنم کا ایندھن ہوں, جن پر مرتے ہی جہنم کے انگاروں کی لپٹ آ جائے اور آج قبر میں ان کو جلا کے راک بنا دے. ہو سکتا ہے وہ ریڑھی چلانے والا وہ جنت الفردوس کے باغات کی سیر کرنے والوں میں سے ہو, وہ چھابڑی لگانے والا وہ اللہ کا ایسا محبوب ہو کہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو واپس نہ کرے. پیبند لگے ہوئے کپڑے والا ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقرب ہو کہ سارے مالدار اس کے ناخن کے برابر بھی نہ. اللہ پاک کے یہاں عزت اور کامیابی کا معیار دنیا نہیں, دنیا کی چیزیں نہیں, ایمان ہے, عمل ہے, تقویٰ ہے, توکل ہے, زہد ہے, دنیا کی بے-رغبتی ہے, جنت کے شوق ہے. نبی کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی, اللہ نے 4 عورتوں کا قصہ سنایا قرآن پاک. وضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے 2 نبیوں کی عورتیں نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, دونوں ایمان نہ لائیں, کافر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہو گئی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے سر پر بھی پتھر پڑا ہے, اوروں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اور اللہ نے فرعون کی بیوی کا قصہ سنایا. ومریم ابنت عمران, اور حضرت مریم کا قصہ سنایا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, فرعون کی ایک باندھی تھی جو مسلمان ہو گئے. اچھا ایمان چھپتا نہیں ہے, ایمان ایسی چیز ہے جس چھپتا ہے, نکلتا ہے, باہر ہوتا ہے. جو مسلمان ہو گئی تو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہو گئی. تو فرعون نے اسے بلوایا, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, اور اسے کہا کہ بھائی اگر تو مسلمان ہوتی ہے تو تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا, تجھے بھی جلا دوں گا, اور اگر مجھے رب مان لے تو بھی زندہ, تیری بیٹیاں بھی زندہ. تو کہنے لگی میری 2 ہیں, اور ہوتی تو وہ بھی جلا دیتا, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی, تجھے جو کرنا ہے کر لے. اس نے بہت بڑا سوراخ منگوایا, سوراخ, بڑی تیز, اس میں تیل ڈالا, اس میں نیچے آگ جلائی. جب وہ کھولنے لگا تو اس کی 2 لڑکیاں تھیں, ایک چلتی تھی ایک دودھ پیتی تھی.
وہ چلتی لڑکی کو پکڑ کے اس میں ڈال دیا، وہ جل گئی۔ اس کے جلنے پر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اس کی محبت کو کوئی نہیں، اس کا وزن کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ جب اس نے بچی کو جلتے دیکھا نا تو ایک دم اس بیچاری کے اوپر چوٹ لگی، تو اللہ کو رحم آیا، اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ روح کہہ رہی ہے کہ اے اماں صبر کرو، جنت تیار ہے۔ تو اس کو حوصلہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو گود کی بچی تھی نا اس کو چھیننا اور اسے چھین کر اس کو بھی آگ میں ڈال دیا۔ جب وہ آگ میں گئی تو اس پر بھی ماں کا کلیجہ ایک دم مٹھی میں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پردہ کھول دیا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور روح کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت تیار ہے۔ پھر انہوں نے باندی کو بھی ڈال دیا، وہ بھی چل گئی۔ تینوں ماں بیٹیوں کو انہوں نے قبر میں ڈال دیا۔ 2000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے گزر ہوا تو آپ نے نیچے سے جنت کی خوشبو سونگی، تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ فرعون کی باندی تھی، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے 2000 سال۔ اس کی قربانی پر حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی، اور یہ فرعون کی سب سے محبوب بھی مسلمان ہوئی تو اس کو اپنی فکر پڑ گئی، یہ کیا ہوا؟ بڑا سمجھایا، بڑی منت، بڑی خوشامد، پھر لالچ، پھر قید میں ڈالا، پھر کوڑے مارے، آخر ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ لٹکا دو سولی پہ، آخری ہر بہت کا سبا سولی پہ لٹکاتا تھا، ہاتھوں میں پاؤں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا لکڑی۔ سنہرے بھائی اور بہنوں، وہ عورت جس نے کبھی تنکا ٹیڑھا نہیں کیا، یہ جس کا بچہ رو رہا ہے یہ پیچھے چلی جائے، اس کا جس بہن کا بچہ رو رہا ہے یہ اس کے باہر چلی جائے۔ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بچوں کو عورتوں کے دھیان میں نہیں لانا چاہیے، ایک بچہ روتا ہے ساری کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کا انتظام کرنا چاہیے، ان کو دھیان میں مہینے میں ایک دن کو دھیان ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو نہیں لانا چاہیے دھیان۔ فرانس میں کوئی عورت اپنے بچوں کو نہیں لاتی، ہاں حالانکہ وہاں تو کسی کا کوئی رشتے دار ہی کوئی نہیں، انہوں نے انتظام ایسا کیا ہوا ہے کہ کوئی بچہ بھی عورتوں کے دھیان میں نہیں آتا، کتنا مرضی بڑا مجمع ہو، اور یہاں تو سارے ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں بھائی، عورتوں کے دھیان میں آیا کرو تو بچوں کا انتظام کر کے آیا کرو، کہ بچوں کو نہیں دھیان میں لانا چاہیے۔ تو ہر چاہتے مسلمان ہو جائیں سولی پہ لٹکا دو، ہاتھوں میں کیل گاڑے، پاؤں میں کیل گاڑے، اور کی کھال کھینچو، جب کھال کھینچنے کا وقت ہے اور ایک بار میں اس کے سر سے اس کے سینے پہ پتھر رکھو، چٹان جس کے نیچے سے سب سے مر جائے، تو سب کو انہوں نے دعا کی، اے اللہ رب ابن لی انت قضیت الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ میں عورت باپ کمزور، یہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اے اللہ تو میری جان نکال لے اور جنت میں مجھے اپنا گھر دکھا دے اپنے پڑوس۔ تو خبر اس سے کہ ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رضوان جنت کے داروغہ کو کہ جنت کا پردہ ہٹاؤ اور میری بندی آسیہ کو اس کی جنت دکھا دو۔ تو یہ پردہ ہٹا، حضرت آسیہ نے جنت کو دیکھا اور اس کو دیکھا تو خوشی میں ہنسی اور جان نکل گئی، اور پھر وہ مردہ کے اوپر ہی پتھر رکھتے رہے، کھال کھینچتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو میری اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کی پہلی بیوی تو میں ہوں، میرے سے پہلے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا، اور حضرت مریم والدہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا۔ ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اللہ نے 4 عورتوں کا یہ قصہ سنایا، 2 نبیوں کی بیویاں ہیں، نافرمان ہوئی، ہلاک ہو گئی، ایک فرعون کی بیوی ہے، ایمان عمل کو بنایا، حضور کی بیوی بن گئی، ایک نیک آدمی کی بیٹی ہے، ایمان عمل کو بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دی۔ تو اللہ کے ہاں میرے بھائی اور میری بہنوں وزن عمل کا ہے کہ عمل کیسا کر کے آیا، نہ وہاں رشتے داری چلے گی، نہ حسب نسب چلے گا، نہ وہاں قوم برادری چلے گی، انسان کا عمل چلے گا کہ لے کے کیا آیا۔ سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا۔ معاملات میں سب سے پہلے قتل کی کچہری لگی، سب سے پہلے قتل کی کچہری لگی۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا،
مقتول آئے گا سر لے کر، اللہ قاتل سے پوچھے مجھے کیوں قتل کیا. اور عبادات میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی کہ نماز کتنی طور کے آیا ہے، پوری لے کے آیا ہے، دھوری لے کے آیا. کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے نماز. اور پہلی امتوں کے ذمہ 2 نمازیں، ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں. 5 نمازیں. اللہ کو اس امت سے زیادہ تعلق ہے، اس لیے ان کو بار بار اپنے پاس بلایا ہے. پہلی امتوں سے تعلق تھوڑا تھا، ان کو 2 دفعہ پڑھ لیا کرو بس، اور ان کو 2 رکعت بس، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر. ہمیں 5 نمازیں کہا کرو، اور کوئی نماز بھی ہماری 2 رکعت نہیں، کم از کم 4 رکعت ہر نماز کی ہیں. صبح کی 2 سنتیں، 2 فرض ہیں، اور 2 فرض لے کر لمبی نماز پڑھو، لمبی رکعت پڑھو. پھر ظہر میں آؤ، پھر عصر میں آؤ، پھر مغرب میں آؤ، پھر عشاء میں آؤ، پھر تہجد میں بھی آؤ، اشراق بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو. یہ نوافل قرار دے دی. چاشت بھی پڑھو. اتنی نمازیں ہمیں دے دی محبت کی وجہ سے، اللہ کا تعلق ہے. اسی حدیث میں آتا ہے ان اقرب ما یکون العبد الى ربه وهو ساجد. آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب زمین پہ سر رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ان الساجد یسجد فی قدم الرحمن. اور سجدہ کرنے والا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے والا زمین پہ نہیں میرے قدموں پر سر رکھتا ہے. یہ ایسی دولت ہے بھائی. اور جو راجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں راجہ بصری ہوتی ہے، راجہ عدویہ، راجہ عدویہ ہیں. بصری ہمارے یہاں راجہ بصری کہتے ہیں. تو ان کے کھانے، یہ رات کو غسل کرتی، کپڑے پہنتے، خوشبو لگائے، پھر کھانے سے پوچھتی میری خدمت کی ضرورت ہے. اگر کہتے نہیں ہے تو مصلح بچھا کے فجر کی اذان تک نفلوں میں ساری رات اللہ کے سامنے مصلے پر. حضرت معاذ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے خانے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. 30 سال اس کے بعد زندہ رہی، اور شادی نہیں کی، جوانی میں خانے شہید ہوئے. 30 سال زندہ رہی. جب رات آتی تو کہتی معاذ تیری آج کی رات آخری رات ہے، کل کا سورج تو نہ دیکھے گی، کر لے جو کرنا ہے. ساری رات مصلے پہ کھڑی رہتی. جب دن چڑھتا تو کہتی معاذ تیرا آج آخری دن ہے، تو آج کی شام نہیں دیکھے گی، کر لے جو کچھ کرنا ہے. سارا دن بندگی کرتی. جب نیند آتی تو مصلے پہ بیٹھے بیٹھے سو جاتی. 30 سال میں 4 پائی پہ کمر نہیں لگائی. 30 سال 4 پائی پہ نہیں سوئی، مصلے پہ سو جاتی جب تھک جاتی. اور جب 20 سال کے بعد مرض الموت میں 4 پائی پر لیٹی تو جب موت بہت قریب آئے تو رونے لگی. تو ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی، کہنے لگی کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی آج روزے سے، نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے جدائی ہو جائے گی، اس کا رو رہی ہوں. نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. اس میں لگی ان کا ہستی کو ایمان میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے. مردوں کے لیے کہا باجماعت پڑھو، عورتوں کے لیے کہا گھر میں بھی ذہن سے زیادہ افضل برآمدے میں ہے، برآمدے سے زیادہ افضل شروع کر دیتا. عورت کی آواز کا بھی فرق ہے، عورت کی آواز کا بھی فرق ہے. کہ ہمارے یہاں مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں تو نکلنے کے آداب میں سے عورت کھڑے ہو کر بیان نہیں کرے گی، مردوں کی طرح عورت کھڑے ہو کر بیان نہیں کرے گی. عورت کی آواز کا بھی فرق ہے، بیٹھ کے بات کرے گی ان سے ہو سکتی. جیسے وائر اور مقرر ہوتے ہیں ایسے نہیں ہے. عورت کی اللہ نے آواز کا بھی پردہ رکھا ہے کہ باہر آواز نہ جائے. خالق ہے، مالک ہے، جیسے اس نے کہا ویسے کرنا پڑے. دنیا میں پابندی ہے
موت کے بعد پابندی کوئی نہیں. اور اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی پابندیوں میں ہزاروں لاکھوں حکمتیں اور فائدے ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں. عبادت جتنی بنے گی اتنے اخلاق بنے گے, معاملات بنے گے, کردار بنے گا, یقین بنے گا, آخرت کا شوق پیدا ہوگا. نماز پر پورے دین کی بنیاد ہے. جس کی نماز بن گئی اس کا پورا دین ٹھیک ہو جائے گا, جس کی نماز بگڑ گئی اس کا سارا دین بگڑ جائے گا. اور نمازیوں کے 5 درجے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. پہلا نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے, کبھی وقت پر کبھی بے وقت. یہ تو اللہ کی نظر میں نمازی نہیں, یہ مجرم ہے, جہنمی ہے. مجھے کیا پتا, اچھا یہ بتاؤ پل شراب سے ہر آدمی گزرے گا, مجھے کیا پتا. اگر جاؤ مجھے فرصت نہیں شادی کرنے کی, مجھے ان سوالوں کی تیاری کرنے کی. ایمان میں سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے. مردوں کے لیے کہا باجماعت پڑھو, عورتوں کے لیے کہا گھر میں بھی ذہن سے زیادہ افضل برآمدے میں ہے, برآمدے سے زیادہ افضل شروع کر دیتا. عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے, عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے. کہ ہمارے یہاں مکتوبات کی جماعتیں جاتی ہیں تو نکلنے کے آداب میں سے کہ عورت کھڑے ہو کر بیان نہیں کرے گی, مردوں کی طرح عورت کھڑے ہو کر بیان نہیں کرے گی. عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے, بیٹھ کے بات کرے گی جتنا سے ہو سکتی. جیسے ظاہر اور مقرر ہوتے ہیں ایسے نہیں ہے. عورت کی اللہ نے آواز کا بھی پردہ رکھا تو باہر آواز نہ جائے. خالق ہے, مالک ہے, جیسے اس نے کہا ویسے کرنا پڑے. دنیا میں پابندی ہے, موت کے بعد پابندی کوئی نہیں. اور اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی پابندیوں میں ہزاروں لاکھوں حکمتیں اور فائدے ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں. عبادت جتنی بنے گی اتنے اخلاق بنے گے, معاملات بنے گے, کردار بنے گا, یقین بنے گا, آخرت کا شوق پیدا ہوگا. نماز پر پورے دین کی بنیاد ہے. جس کی نماز بن گئی اس کا پورا دین ٹھیک ہو جائے گا, جس کی نماز بگڑ گئی اس کا سارا دین بگڑ جائے گا. اور نمازیوں کے 5 درجے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. پہلا نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے, کبھی وقت پر کبھی بے وقت. یہ تو اللہ کی نظر میں نمازی نہیں, یہ مجرم ہے, جہنمی ہے. دوسرا نمازی وہ ہے جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, پورے وقت کی پڑھتا ہے, لیکن خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے, اپنے ہی چکروں میں گم رہتا ہے. یہ مجرم نہیں ہے, معاقب ہے. معاقب کہتے ہیں اس کی پوچھ گچھ پڑتال ہو, مواخذہ کیا جائے, اس کی گان ڈپٹ ہوگی. بے وقوف بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آتا. وہ اللہ کے سامنے یہاں معمولی سا افسر ہو اور اس کے سامنے آدمی کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھنے لگے تو وہ کہتا میری بےادبی کر. اور کل میں گیا تھا ایئرپورٹ پر کسی کو لینے کے لیے جانا, تو ایک فوج کا بڑا افسر آیا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے فوج والوں کا خدا آیا ہوا ہے. ایسے حرکت میں آئے ہوئے تھے, مجھے اتنا صدمہ ہوا. میں نے کہا اللہ یہ مخلوق کی پرستش کب ختم ہو, یہ مخلوق کی پرستش کب ختم ہو جو خدا آ گیا. ہمارا کوئٹے کا ماسٹر پیر محمد ہے, پرائمری ماسٹر ہے, پرائمری. کھاڑیوں میں جماعت گئی, خصوصی گیٹ میں بریگیڈیئر کو ملنے چلا گیا. اس کے سامنے نا کرسی پر جیسے کہ میں آلتی پالتی مار کے بیٹھوں, ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا اور اس کو دعوت سکھا کے اور باتوں باتوں میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر یوں ہاتھ مارے. وہ اس کو حیران ہو کے دیکھ رہا. پرائمری اسکول ٹیچر. جب بات ختم ہوئی نا وہ کہنے لگا مولوی صاحب باقی باتیں تو چھوڑو, میں اس سے حیران ہوں. میرے سامنے یہاں لگتے ہیں آتے ہیں, کپتان آتے ہیں, کرنل آتے ہیں, تھر تھر کانپ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیسے حوضے کے سامنے آ گئے, اور تم تو میرے سامنے ایسے بیٹھے ہو آلتی پالتی مار کے, میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہو جیسے تم میرے سے بھی بڑے افسر ہو, اور تم کہتے میں پرائمری اسکول ماسٹر ہوں. تو کہنے لگا یہ جو تیرے پاس افسر آتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو ان کا کچھ کر سکتا ہے, اس لیے کچھ سے ڈرتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میرا کرنے والا بھی اللہ ہے, بگاڑنے والا بھی اللہ ہے. ایک چھوٹے سے افسر کے سامنے
ایسی جی حضوری اللہ کی لعنت برستی ہے جب مخلوق کی ایسے خوشامد کی جاتی ہے. دوسرے بڑا بادشاہ جس کے سامنے ہر پرکار کے فرشتے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دنیا کے خیالات میں گم ہو جانا، یہ کیسی نماز ہے کہ سب جان ڈپٹ ہوگی. لیکن اتنا بھی ہوش نہیں کہ بادشاہوں کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے. تیسرے درجے کا نمازی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے کبھی اپنے خیال میں مست، کبھی اللہ کے خیال میں، کبھی اپنے خیال میں، کبھی اللہ کے خیال میں. تو جنگ ہوتی رہتی، کبھی وہ اوپر، کبھی یہ اوپر، کبھی وہ اوپر، کبھی یہ اوپر. اس کو معافی مل جائے، چلو کوئی نہیں، اس کو چھوڑ دو، کوشش تو کی، اس کو معاف کیا جائے. لیکن نماز کے جو ثمرات برکات ہیں وہ ابھی تک نہیں شروع ہوئے. چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو پھر وہ دنیا سے نکل جاتا ہے، دنیا سے غائب ہو جاتا ہے. یہ سلام کون ہے نماز میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز میں سلام سلام ہوتا ہے کہ آنے والا سلام کرے. کوئی آدمی باہر کا ہے سلام کرے، باہر کا آدمی آ جائے السلام علیکم، یا آپس میں جدا ہوئے پھر ملے تو السلام علیکم. وہی سلام کی ہے نا. آپس میں بیٹھے دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو یہ تو عجیب بات ہے. اس لیے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے دوسرے کو سلام نہیں کرتے، باہر کہنے والا سلام کرتے. علماء نے لکھا کہ جب آدمی کہتا ہے نا اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ دنیا سے نکل جاتا ہے، عالم دنیا سے نکل کر عالم ملکوت یعنی آسمانوں میں چلا جاتا ہے. عرش کے سامنے تک اس کی پرواز ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جسم یہاں ہے روح اوپر ہے، دنیا میں موجود کوئی نہیں. 2 رکعت پڑی، 4 رکعت پڑی، دنیا میں کوئی نہیں، یہاں ہے ہی نہیں. جب نماز ختم ہوئی تو اوپر سے نیچے آیا. اب ادھر والوں کو کہتا ہے السلام علیکم، میں واپس آ گیا. السلام علیکم، میں واپس آ گیا. ویسے ہم بھی چلے تو جاتے ہیں لیکن اوپر نہیں، دکان میں، کاروبار میں، بیوی میں، بچوں میں، گھر میں جگہ ہمارا سلام بھی ٹھیک ہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکم، میں دکان سے آ گیا ہوں، بیوی کا طلاق کر کے آ گیا ہوں، ہاں اور فائدوں میں دستخط کر کے آ گیا ہوں. لیکن سلام کی حقیقت یہ ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں رہتا، اوپر جائے گا، اوپر سے نیچے آتا ہے. السلام علیکم، السلام علیکم. یہ جو آتا ہے نا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تیر لگ رہے ہیں، بوسی کوئی اور چلی کو تیر لگا اور نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا. پھر جب نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے نکال لیا تو نکلا، اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ تیر کب نکلا کب نہیں. روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا کمزور ہو جاتا تھا کہ جسم پر آنے والے حالات کا پتہ نہیں چلتا. روح بتاتی ہے نا جسم کی تکلیف. اگر یہاں سے یہ انگلی سن ہو جائے تو کاٹو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، کیونکہ روح کا تعلق سن ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. زیادہ خالص زیادہ حصے پر دنیا سے وہ کچھ نہیں ہوتا، اور زندہ پر سے وہ تو ہوتا ہے. جب وہ نماز پڑھتے تھے تو جسم اور روح کا تعلق اتنا کمزور ہو جاتا تھا، روح پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑ جاتی تھی، تو جسم پر آنے والے حالات کو انہیں خبر نہیں ہوتی. یہ غلط ہو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. زبیر کے بیٹے ان کے پاؤں میں پھوڑا نکلا، اوپر سے بچے گھٹنے تک آ گیا. تو طبیب نے کہا اگر گھٹنا نہ کاٹا جائے تو پوری ٹانگ گل جائے گی. انہوں نے کہا کاٹ لو. کہا آپ کو نشہ آور چیز پی لو تاکہ پھر ہم کاٹ سکیں. تو کہنے لگے ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہوتے. ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہوتے. میں نماز پڑھتا ہوں اور ایک حدیث میں جاتا شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں تم میرا پاؤں کاٹ لینا. تو بیٹھ گئے اور پاؤں جو لمبا کر دیا، اللہ اکبر. اب انہوں نے یہاں سے رکھ کر پاؤں کاٹا اور انہیں ذرا برابر جنبش نہیں ہوئی. جب نماز سے سلام پھیرا تو پاؤں کٹا پڑا. کہنے لگے کاٹ لیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ پتا نہیں چلا. پھر یوں کہا اے اللہ تو گواہ رہنا میرا یہ پیر تیری نافرمانی میں کبھی بھی نہیں چلا تھا. تو کیا وجہ تھی کہ روح اور جسم کا تعلق اتنا کمزور ہو جاتا تھا کہ جسم پہ آنے والے حال کو انہیں پتہ نہیں چلتا. اللہ نے مگر یہاں سے نمازی شروع ہوتا ہے. اس کی نماز اس کو ہر دین کے حکم پر کھڑا کر دے گی، مرد یا عورت کوئی سیکھ لے. اور 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے کہ جس کی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. اور کہتا اللہ اکبر تو اسی میں سے لذت آتی. آپ فرمایا کرتے تھے یا بلال اقیم فارحنا بها
اقیم فارحنا بہا، اقامت کا ہو تاکہ مجھے راحت ملے. کیا مطلب؟ نماز پڑھوں گا راحت ملے. یہ 5ویں درجے کا نمازی ہے. مرد ہو یا عورت یہاں تک نماز کو لے آئے تو اللہ پاک اس کے لیے غیبی نظام کو تابع فرما دے. اللہ کا غیبی نظام اس کے ہاتھ میں چل جائے. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی قدر ہے، عمل کی قدر ہے. کچھ تھوڑے سے احکام عورتوں کے لیے الگ ہیں، مردوں کے لیے الگ ہیں. باقی دین سارا ایک ہی ہے. عورتوں کے لیے پردے کا حکم الگ ہے، گھر کی چاردیواری میں رہنے کا حکم ہے. یہ تھوڑے سے احکام اس کے لیے الگ ہیں. باقی سارے مردوں اور عورتوں کے احکام تقریباً برابر ہیں. ہمارے بھائی ایک چیز ذاتی بات جو اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو نہیں ملی، وہ ہے یہ تبلیغ کا کام. گھر چھوڑ کے جانا، بیویوں کو، بچوں کو، ماں باپ کو، کاروبار کو چھوڑ کے جانا. بھائی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ گھر بیٹھے اللہ نہیں ملتا، گھر بیٹھے بھی ملتا. اس میں کیا کرتے؟ گھر بیٹھے بھی اللہ مل سکتا ہے. اللہ تو ہر جگہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو رب سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ گھر بیٹھے بھی ملتا ہے، لیکن وہ جو کروڑوں اربوں کی مخلوق ہے جو اللہ کو جانتی نہیں، ان کو بھی جا کے یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کو ساتھ لے لو. یہ کس کے لیے ہم گھر چھوڑتے ہیں؟ پہلے کوئی امت گھر نہیں چھوڑتی تھی، اپنے گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے. ہمارے ذمہ لگا ہے گھر چھوڑو. اس وجہ سے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات سمجھانا، مردوں کو عورتوں کو اللہ نے امت کے ذمہ لگایا. مرد مردوں میں کام کریں، عورتیں عورتوں میں کام کریں. چنانچہ جب آپ نے دعوت دیا تو سب سے پہلے عورت نے اسٹارٹ کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ کی محنت سے حضرت فاطمہ مسلمان ہوئی، حضرت عمر کی بہن. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خون کی وجہ سے حضرت عمر مسلمان ہوئی. تو گویا حضرت عمر کا اسلام حضرت فاطمہ کے حصے میں جو ان کی بہن ہے، اور حضرت عمر کے ذریعے سے آدھی دنیا میں اسلام پھیلا. تو اس طرح حضرت فاطمہ کے ذریعے سے آدھی دنیا میں اسلام پھیلا ہے. حضرت عمر کے اسلام سے اثر لینے کا جو واقعہ ہے سب سے پہلا وہ بھی ایک عورت کے ذریعے سے، ام عبداللہ. ان کا نام لیلا تھا. لیلا صحابیہ ہیں. یہ ہجرت کے لیے سفر کا سامان تیار کر رہی تھیں. جب مسلمانوں کو قریش نے تنگ کیا تو آپ نے فرمایا حبشہ ہجرت کر جاؤ. تو حضرت لیلا اپنا سامان باندھ رہی تھی ہجرت کرنے کے لیے. حضرت عمر کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا اور ذات ہے کمزور، سامان باندھ رہی. کہنے لگے الانطلاق، کیا رفت سفر باندھ لیا، تیاری کر لی؟ تو فرمانے لگی ہاں، نہ تم ہمیں اپنے دین سے چلنے دیتے ہو، نہ تم ہمیں آزادی سے رہنے دیتے ہو. اللہ کی زمین وسیع ہے، ہم مکہ چھوڑ جائیں گے، کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں اپنے رب کو یاد کر سکیں، اپنے اللہ کی اطاعت بندگی کر سکیں. تو اس عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس عورت کی بے بسی کو دیکھ. تو کہنے لگے صاحبکم اللہ، اچھا اللہ تمہارا ساتھی ہو. یہ کہہ کر چلے گئے. اتنے میں ان کے خانے گئے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ آج مجھے ایسا لگتا تھا کہ عمر اسلام سے متاثر ہو گئے. کہنے لگے ارے اللہ کی بندی تیرا دھوکہ ہے، عمر اس وقت تک اسلام نہیں لائے گا جب تک کہ اس کا گدھا اسلام نہ لے آئے. یعنی یہ ناممکن ہے. دائیوں میں عمر حتیوں میں حمار و خطاب، ان کا خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. پہلی چوٹ لگی اسلام کی تو ایک عورت کے ذریعے سے، اور دوسری چوٹ نے مسلمان بنا دیا تو اپنی بہن کے ذریعے سے. یہ 4 خلفاء راشدین میں سے 2 مسلمان ہوئے عورت کے ذریعے سے. حضرت عثمان مسلمان ہوئے اپنی پھوپھی کے ذریعے سے، اور حضرت عمر مسلمان ہوئے اپنی بہن کے ذریعے سے. اور تم نے شریک ایک صحابیاں ہیں جو عورتوں میں تبلیغ کا کام کرتی ہیں، گھر گھر جا کر عورتوں کو کلمے کی دعوت دیتی ہیں. اور جب قریش کو پتا چلا یہ قبیلہ دوس کی تھی تو انہوں نے ان کو پکڑ کر نا ہاتھ پاؤں باندھ کے دوس کے قبیلے چھوڑ گیا. تو ان کو اونٹ پہ بٹھا دیتے، لے کے چلتے جب اتارتے نا تو ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کے ڈال دیتے. 3 دن 3 رات ان کو کھلایا نہ پلایا تو مرنے کے قریب ہو گئی. تیسرے دن آسمان سے ڈول اترا، ان کے منہ کو لگا، انہوں نے شراب ہو کے پانی دیا. جب وہ سفر کے لیے آئے تو دیکھا ان کا چہرہ تر و تازہ، جسم میں تازگی. کہنے گاری تو پھر مردے سے کیسے زندہ ہو گئی؟ کہا مجھے میرے رب نے پانی پلایا. کہنے تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے ہمارے مشرکوں کا پانی پیا ہوگا.
وہ کہنے کہ میں کیسے پی سکتی ہوں؟ آپ کو میرے بندے ہوئے میں کیسے پانی پی سکتی ہوں؟ تو انہیں اپنے مشکلیں دیکھے تو سب نے پانی پورا سارے مسلمان ہو گئے. حضرت ابو طلحہ بڑے صحابی ہیں. حضرت ام سلیم کی دعوت پر مسلمان ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا ام سلیم کے خاوند کا، ابو طلحہ ان کو نکاح کا پیغام دینے. ابو طلحہ بڑے سردار تھے، بڑے مالدار تھے. تو کہنے لگے ابو طلحہ تیرے سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں شادی کے لیے. تو مالدار بھی ہے، سردار بھی ہے، لیکن تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، میں تیرے سے نکاح نہیں کر سکتی. وہ کہنے لگے اچھا کوئی اور مالدار تیری نظر میں آ گیا ہوگا جس کو تو نے نکاح کا ارادہ کیا ہوگا. وہ فرمانے لگی مجھے مال کا تانا نہ دے، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے سے مہر بھی کوئی نہیں لیتی. تیرا مہر یہی ہو جائے گا میرے لیے کہ تو کلمہ پڑھ لے. وہ بڑے حیران ہوئے. اچھا مجھے ایک دن مہلت دو، سوچنے کا سوچ لو. ساری رات بیٹھ کے سوچتے رہے، صبح آ کر مسلمان ہو گئے. اچھا چلو میرا مہر یہی ہے کہ تو مسلمان ہو جائے. عورتوں نے ہجرت کی، عورتوں نے اللہ کے راستے میں دعوت دی ہے، مروں کو چھوڑا ہے اپنے خاوندوں کے ساتھ. حضرت نے حرام بنت ملحان کی قبر حضرت میں ہے. تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور آپ کی نبوت پر نبوت کو ختم فرمایا. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، نبوت تو باقی ہے، نبی نہیں آئے گا. لہذا اب ہمارے مردوں کے عورتوں کے ذمہ ہے کہ دنیا کے آخری انسان کو بھی جا کر اللہ کی بات سمجھائی جائے. آپ کے بھی ذمہ ہے، ہماری مردوں کے بھی، ہماری عورتوں کے. اس کے لیے کہتے ہیں بھائی نکلو، اس کو سیکھو، یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی دنیا نے دین چلانا ہمارے ذمہ ہے. اور اللہ نے عورت میں بڑی تدبیر رکھی ہے. مرد دین پہ نہیں چل سکتے جب تک عورتیں نہ چلیں. پورے گھر میں دین عورت کے ذریعے سے آ سکتا ہے، اولاد میں دین عورت کے ذریعے سے آئے گا. اگر عورتیں شادی پر آ جائیں، شادیوں کے جوڑے ہٹا دیں، زیور کپڑے کی دوڑ ہٹا دیں، شادی کے بھی آ جائیں تو مردوں کو کمائی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بہت تھوڑا کمانا پڑے گا. جو وقت ہے بچے گا وہ دین کے لیے دونوں کا لگ سکتا ہے. اب کیونکہ رواج کے ساتھ چلنے کی ترتیب بنی ہوئی ہے تو رواج کے ساتھ نہیں، رواج کے ساتھ نہ چلو، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر چلو. حضرت فاطمہ حضور کی سب سے محبوب بیٹی ہیں، سب سے پیاری بیٹی ہیں، حضرت سب سے چھوٹی تھی، سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور ان کا نکاح مسجد میں ہوا ہے اور رخ کس حال میں ہوئی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ جس دن میری رخصتی ہونی تھی، مجھے خود نہیں پتا تھا. مغرب کی نماز کے بعد میں گھر میں کام کر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو بلایا، حضرت ام ایمن یہ فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. کپڑے بھی نہیں بدلے، شادی کا جوڑا نہیں ہوتا، کپڑے بھی نہیں بدلے، انہیں کپڑوں میں ہر علی کے گھر خود چل کے گئی ہیں. ڈولی نہیں گئی، نہ ڈولی، نہ بارات، نہ سوا، نہ برات، کچھ بھی. خود پیدل چل کے حضرت علی کے گھر چلی گئی. انہوں نے جا کے دروازے پہ دستک دی، حضرت علی باہر ہے، بھائی یہ فاطمہ ہے، امانت اپنی لے لو. چل بھائی، دو جہان کے سردار ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کی ایسے شادی ہو گئی. بتا ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ سے اونچی شان والی ہیں. اور سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب سے زیادہ پیار آپ کو حضرت عائشہ سے تھا. اور ان کی شادی پر ولیمہ جو ہوا ہے سبحان اللہ، آپ کے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھلانے کو. حضرت سعد بن عبادہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا، بہت بڑا، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے. آپ نے سب صحابہ کو بلایا اور ایک ایک گلاس دودھ سب کو پلا دیا. چل میرا بھائی ولیمہ ہو گیا. کیسا آسان ولیمہ ہے. اب غریب بھی کہتا ہے قرضہ لے کے کروں گا. ایک ہمارا کام کرتا ہے آدمی میرے پاس آیا، ساری مجھے میری امداد کرو، شادی ہے. میں نے دیکھیں پتا نہیں، میں نے کہا تو غریب آدمی ہے، تو دیگوں کے چکر میں نہ پڑ، تو اپنا سیدھی سادی شادی کر دے، جو تیرا خرچہ ہوگا میں دے دوں گا. کہا نہیں مجھے نیندرا بڑا پڑے گا، سارا خرچہ نکل آئے گا. اور میں نے کہا تمہیں کوئی نہیں دے گا، تو غریب آدمی ہے، تو ایسی مصیبت میں پڑے گا. کہا نہیں یہ نہیں میاں جی، ناک نہیں رہیں گی. میں نے کہا اچھا بھائی تو ناک اونچی کر لے. اب 10 دن آ کر میاں جی قرضہ چڑھ گیا. کیا ہوا؟ تو میں نے تو اتنی دے کے پکا مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے. اب اگر حضور کی زندگی ہو تو نہ غریب پہ قرضہ چڑھے نہ مالدار پہ قرضہ چڑھے. اچھا اس سے بھی آسان ولیمہ ایک اور کیا آپ نے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو آپ نے فرمایا تھے اپنی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پہ آ جا. چل میرا بھائی، ہر کوئی اپنا ٹفن لے کر آئے اور شادی والے گھر میں جا کے بیٹھ جائے. چل بھائی ولیمہ ہو گیا. لیکن بھائی آج تو مزدور بھی کہے گا او میری تو ناک کٹ جائے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ناک اونچی ہے. صرف ایک ولیمے پر آپ نے گوشت پکایا, وہ بھی آپ نے نہیں پکایا. حضرت زینب کا نکاح اللہ نے کیا. آپ کی 11 بیویوں میں سے حضرت زینب وہ ہیں زوجنا کہا کہ ان کا نکاح آسمانوں پر اللہ نے کیا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے, کہا تیرا میرا نکاح ہو جائے گا. کیسے؟ آئے پر فلما قضى زید منها وطرا زوجنا کہا. جب زید نے اس کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. تو اس کی خوشی میں کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں پر کیا ہے, حضرت زینب نے خود گائے کاٹی اور اس کا گوشت کھلایا. حضرت زینب خوشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ولی میں ایسے کی ایسی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک کرتا تھا 5 روپے کا, 5 روپے کا. وہ کرتا شادی والی رات لڑکی والے مانگ کے لے جاتے تھے اور لڑکی کو پہنا دیتے تھے, اور جب رات گزر جاتی تھی تو کرتا واپس کر جاتے تھے. کئی 100 لڑکیوں کی شادی ایک ہی کرتے میں ہو گئی. اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں. یہ صحابیات ہیں, صحابیات. ان کی شادیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنت کی بشارتیں. آپ نے دیکھا انصار کی عورتیں آ رہی تھے, بچے, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. یہ وہ عورتیں ہیں, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. اور یہ وہ ہیں کہ انصار مدینہ آئے, یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے, آپس میں پروگرام بنا کے آئے تو کوئی کشادگی کا سوال کریں, کوئی کشادگی ہو جائے. انہیں کہے گی کوئی وظیفہ لکھ دو, کوئی تعویذ لکھ دو, کوئی وظیفہ بتا دو, کشادگی ہو جائے. تعویذوں میں تھوڑا ہی کام چلتا ہے جب تک تقویٰ نہیں آئے گا. آپ نے کہا ہوگا یار انصار مانگو, کیا مانگتے, جو مانگو گے ملے گا. تو آپس میں مشورہ کرنے لگے, بولو بھائی, آنکھوں میں اشارے کرنے لگے, بولو بھائی آئے تو دنیا مانگنے, اور اللہ کے نبی نے کہا جو مانگو گے ملے گا. تو آپس میں کہنے لگے ارے بھائی دنیا تو گزر جائے گی, بھوکے بھی آخرت نہیں گزرتی, مانگو آخرت مانگو. ہم کہ یا رسول اللہ بس آپ ہماری جنت کی دعا کریں, دنیا نہیں چاہیے. صاحب نے کہا اللہم ارحم الانصار, اے اللہ انصار کی بخشش کر دے. بولے ابناء الانصار, ان کے اولاد کی بھی بخشش کر دے. بولے ابناء الانصار, ان کی اولاد کی اولاد پوتوں پوتیوں کی بھی بخشش کر دے. بولے ازواج الانصار, ان کی بیویوں کو بھی بخشش کر دے. بولے موال الانصار, ان کے غلاموں کی بھی بخشش کر دے. بولے جیران الانصار, ان کے پڑوسیوں کی بھی بخشش کر دے. ایسے لوگ تھے جن کی جنت کی بشارتیں, ان کی شادیاں ایسی ہوں. یہ سادہ زندگی اگر ہمارے عورتوں میں آ جائے, کتنے گناہ دنیا سے مٹ جائیں, کتنی حرام کمائیاں ختم ہو جائیں, کتنی سرگردی ختم ہو جائے. اس لیے آپ نے فرمایا کن قانعا تکن اغنی الناس, قناعت اختیار کرو, غنی بن جاؤ. غنی بننے کا راستہ پیسہ روپیہ دولت نہیں, قناعت اختیار کرو, ساری دنیا سے بے غم ہو جاؤ. رزق بڑھانے کے لیے کاروبار میں بڑھاؤ. آپ فرماتے ہیں ادیم الگ تمہارا یہ وقت علیہ کا رزق, بابوزو رہا کرو, تمہاری روزی بڑھ جائے گی. بیوی بھی بابوزر بڑھ ہے, مرد بھی بابوزر ہے, بچوں سے بھی تو بابوزر ہو. دیکھو اللہ رزق کیسے بڑھاتا ہے. میرے بھائیوں, نبی والی زندگی بڑی آسان, ایمان کی روشنی آ جائے. اب وہ خود اس کے آنا اور اوروں کو اس کے لیے تیار کرنا. جب نبی کوئی نہیں آئے گا, لہٰذا ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا میرے ذمہ, میرا کام ہے. ہم نہیں کریں گے تو کس کے ذمہ لگائیں, کون کرے گا؟ آج کتنے لوگ کافر مر گئے, اس کی کوئی تلافی ہے ہمارے ذمہ. آج کتنے مسلمان توبہ کیے بغیر مر گئے, سود کھاتے ہوئے مر گئے, رشوت لیتے ہوئے مر گئے, جھوٹ بولتے ہوئے مر گئے, شراب پیتے ہوئے مر گئے, اس کی کوئی تلافی ہے؟ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان انسانوں پر محنت کریں اور انہیں جہنم سے نکالنے کے لیے اپنی جان مال کو داؤ پر لگائیں. اس پر تھوڑی تنگی آئے گی, گھر چھوٹے گا, یہ بچوں کی جدائی آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سب سے پہلے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. کہا جاؤ کہ بچوں کو بھی لے جاؤ, ماں باپ کو بھی لے جاؤ, ہمیشہ کے لیے رہو. ہمارے ساتھی ہیں مولوی فاروق صاحب, وہ 4 میں 8-9 مہینے باہر رہتے ہیں, 3-4 مہینے مشکل سے گھر رہتے ہیں, سفر زیادہ ہوتے ہیں حرم کی میں. ایک دن مجھ سے فرمانے لگے, میری بیوی نے کہا کہ کب تک یہ مسافروں کی طرح زندگی گزارو, تم نے تو گھر کو اسٹیشن بنا لیا ہے, جیسے گاڑی آتی ہے ادھر سے آئی ادھر چلے گی, ادھر جاتی ادھر چلے گی, تمہارے لیے گھر اسٹیشن بنا ہوا. کہنے کہ میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی, موت تک یہ تو مسئلہ ہے, موت تک کی بات ہے, موت تک صبر کر لو,
جنت میں جاتے ہی 300 سال پہلے کسی سے نہیں ملوں گا، بس تیرے پاس ہی بیٹھا رہوں. ساری جنت میں اعلان کر دو گا 300 سال میرے سے ملنے کوئی نہ آئے، میں اپنی بیوی کے پاس. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. اور پھر بیچاری عورتوں کا ایمان مردوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، دل بھی نرم ہوتا ہے. ان کا ٹھیک ہے تو پھر 300 سال میرے ساتھ گزار دے تو ٹھیک ہے، یہ دنیا کے تو چند سال ہیں گزر جائیں. تو میرے بھائی ہو یہ تو گزر جائے گی. گھروں میں مرنے کی دعا ہی نہ کیا کرو، یہ دعا کیا کرو اللہ اپنے راستے کی موت عطا فرما. جہاں قبر بنے گی وہاں سے لے کر گھر تک ایک موتی کا بے جوڑ محل ملے گا. اب ساری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کر کے اپنے ملک میں بھی پھرنا، بیرون ملک میں بھی پھرنا، اور عورتوں کے ذمے اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے بیٹوں کو تیار کریں، اپنے خاندوں کو تیار کریں. میرے ساتھی تھے، میرے ساتھ رہنے میں ہم سے بڑھتے تھے، اس کے والد بہت بڑے مالدار آدمی تھے. ان کی والدہ بھی بڑے مالدار گھرانے کی تھی، لیکن وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو. ان کے خانے بہت دن سے دور تھے. جب ان کی شادی ہوئی وہ سن 1950 میں لاکھوں پتی تھے. جب کسی کو سینکڑوں میں نہیں دکھائی دیتے تو وہ تو میں لاکھوں پتی آدمی تھے. تو مال کا نشہ ادھر یہ مولانا یوسف صاحب سے بیعت ہو کر تبلیغ کو جانتی تھی. انہوں نے اپنے خانے کی جو خدمت کی ہے، اب وہ کہیں پردہ نہ کرو، کہ مجھے پردہ کرنا ہے. گھر میں ایسی لڑائی ایسی حکمت عملی کے ساتھ دعائیں کرتے 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 ان کو 3 دن کے لیے نکالا. اور 3 دن کے لیے نکلے، اللہ نے زندگی پلٹ کی. 4 مہینے لگائے اور پھر دونوں میاں بیوی نے اپنے سارے بیٹوں کو عالم بنایا. جب اس عورت کے انتقال کا وقت آدمی 15 سال پہلے فوت ہوئی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی خامد کو بھی بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھا دیا مرنے سے پہلے، اس لیے میری موت پہ کوئی نہ روئے، میں جنت میں سب کا انتظار کروں. اور اتنے مالدار آدمی کی عورت اور خود اتنے مالدار گھرانے کی، لیکن تبلیغ وہ محنت ہے جو ایسا اللہ کا قرب دے دیتی ہے. اور میں نے مرنے سے پہلے جنت دیکھ لی ہے، میرے اوپر کوئی نہ روئے. تو میرے بھائیو، ہمارے مرد بھی عورتیں بھی مل کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. آسان طریقہ ہے، 3 دن کے لیے عورتیں بھی نکلیں، مرد بھی نکلیں، اور پھر 15 دن کے لیے رہنے جا کر وقت لگائیں اور گھروں میں تعلیم کریں. اپنے بچوں کو صحابہ کے نبیوں کے قصے سنائیں، اپنے بچوں کو اعمال کا عادی بنائیں، جس سے انشاءاللہ العزیز بچوں کا رخ آخرت والا بنے. اپنے گھروں میں سادگی لائیں، انشاءاللہ دین بھی آسان دنیا بھی آسان. تو بولو بھائی کون ہمت کرتا ہے اس کے لیے؟ عورتوں میں طلب دیکھی، ہماری عورتیں عربی بھی نہیں جانتی تھیں، ایسے ٹوٹے پھوٹے کچھ تھوڑے بہت ہم نے ان کو جملے سکھا دیے تھے، انہیں سے وہ بات کرتی تھیں. لیکن اس کے باوجود اتنی عورتیں آ جاتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں سناؤ، کچھ بات سناؤ. تو اپنی پورے دین کے پورے عالم میں زندہ فرما دے. ہم نے تو دین کو ویسے دیکھا ہے، اس کی پابندی کو دیکھا ہے، ہمیں اس کی زندگی دکھا، ہمیں اس کی آبادی دکھا. عورت جو گھروں کو روشنی سے بدلتا ہے، ان گمراہی سے منظور کو روشنی سے بدل دے. عورت جو عادت کے گھر میں قریب کو پیدا کرتا ہے، آج کے آدمی کی کمی کو قریب پیدا کر دے. ہمارے دلوں کے یقین کو بدل دے، ہمارے غلط یقینوں کو نکال دے، محبت کے غلط جذبات کو نکال دے. اللہ اپنی محبت میں پناہ کر دے، ہمیں اپنا بنا دے، ہمارا بن جا. اللہ ہمارے جسم کو رونے ہونے میں، سر گردے میں، کھال میں، بال میں، ہڈیوں میں، گوشت میں، گوشت میں اللہ اپنی محبت کو جاری کر دے، جاری کر دے. اللہ کے سکون جسم میں دوڑ جائے، ایسے اپنی محبت کو دوڑا دے، اپنے معاملوں کو دوڑا دے. اللہ تیرے لیے مرنا، تیرے لیے جینا، تیرے لیے کچھ کہنا، تیرے لیے خوش ہونا، تیرے لیے ناراض ہونا، یہ سب کچھ ہماری زندگی کا مقصود بنا دے. اللہ جن چیزوں کو ہم مقصد بنا کے چل رہے ہیں وہ ہماری زندگی کو اجل کر دے. رسول پاک اپنی محبت
اپنا تعلق اپنی ذات ہمارا مخلوق بنا دے. اللہ کو ہماری زبانوں کو اپنے پڑھنے کے سلام کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہمارے لوگوں کو اپنی ذات عالی کے تعارف کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہماری جان کو مال کو پورے عالم میں چلنے کے سلامی کے لیے قبول فرما لے. اللہ وہ پہلی صدی کے صحابہ بھی تیرے ہی نبی کی امت تھے اور ہم سدا حال کو کرتا حال ہم بھی اسی نبی کی امت تھے. اللہ وہ بڑے اونچے تھے ہم بڑے نیچے ہیں. وہ بڑے بڑے محبوب تھے ہم بڑے کچھ سے دور ہیں. اللہ لیکن اس کے باوجود ہمیں اسی وقتی کے ساتھ انہیں بولا ہے جو اسی نے صحابہ کے ہاتھ میں پکڑائی تھی. ہے ہمارے رب ہم تجھے اسی نبی کا واسطہ دیتے ہیں اور جس نے سنت کی خاطر اپنے خون کو بہایا اپنے گھر پہ جایا ہے ہم کا گھروں کے خون بہا وہ خون طے کترا تو سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. وہ خون سنت کے لیے گیا اسی خون کا واسطہ دے کر اللہ آج سنت کے لیے جس سے گراس مانتے ہیں. وہ بارش کے پتھر جس سے جو منظر جسے دیکھ رہے اللہ پہاڑ بھی روئے زمین بھی روئی تیرے ساتھوں آسمان کے فرشتے روئے تو خود جانتا ہے تو نے خود دیکھا تیرے فرشتوں نے دیکھا کہ تیرے حبیب کو کچھ قسم دوستی کے عالم میں وہاں مارا گیا پیٹا گیا. پہلے اسی درد کا اسی میں شکر کیا کا واسطہ دے کر تیری بار بار مرد کرتے ہیں کہ آج تم بند کے لیے ہدایت کا درد کھول دے محبت کے درد کھول دے. ایسا جیسے تم نے پہلی سبھی نے اپنے کرنے کو چمکایا آج بھی چمکا کے دکھا دے. اب تو اونچا کر دے باطل کو سخت کر دے. ہمارے جذبے بدل دے ہمارے خیال بدل دے ہمارے احساس بدل دے. ہماری اولادوں کو قبول کرنا ہمارے احوالات کو قبول کرنا بڑوں پر چودوں کو قبول کرنا جہاں جہاں ہم پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور کرنا جنگیں دور کرنا ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے. اور سبق اپنی ملاقات سبق بنا دے تو انہیں دیکھ کر مسکرائے ہم پوری دیکھ کر مسکرائیں. ہمیں ان سے نہ بنا جنہیں اللہ جن پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں ان بدبخت میں بنا ہمیں ان کو قسمتوں میں بنا جن کے لیے فرشتے استقبال کرتے ہیں اور تیرا عرش ہے اللہ ان کا منتظر ہوتا ہے اور ان کی روح تیرے عرش کے سامنے اتنی ظاہر ہوتی ہے. اللہ تمہیں ان سے بنا دو. اللہ تمہیں فردوس کے اعلیٰ کا وارث بنا دو. اللہ اس میں جگہ نصیب فرما دے اپنے نبی کے ساتھ نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.